عزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے کسی صحابی کو کبھی برا بلا نہ کہنا۔ کیوں؟ لولا ان احدکم انفق مثل احد، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اللہ کے رستے میں خرچ کرے۔ احد پہاڑ کتنا ہے؟ 1 کلومیٹر بلند ہے، 6 کلومیٹر لمبا ہے۔ اس کا کتنا وزن ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا 5 مرلے کا گھر گرائے نا، اس کا ملبہ اٹھاتے کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ تو احد پہاڑ جو 1 کلومیٹر بلند ہے، 6 کلومیٹر لمبا ہے، کہا تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے، اور فرمایا ذہباً، عام چیز نہیں، اتنا سونا خرچ کرتا ہے، اتنا جو ممکن نہیں ہے۔ کہا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر تم میں سے سونا خرچ کرتا ہے، ما بلغا، وہ نہیں پہنچ سکتا، مد احدہم ولا نصیفہ، کہ میرے نبی کا ساتھی ایک مد 625 گرام یا اس کا نصف 312.5 گرام خرچ کرے، تم اس کے برابر تب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا ایک برابر، اور ان کا 625 گرام یا 312.5 گرام کھجور خرچ کرنا ایک برابر۔ نبی کریم نے فرمایا تم میرے صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ جب ہم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے تو ان پہ اعتراض بنتا ہے۔ ذرا انسان تھوڑی سی عقل شعور سے سوچے، تھوڑی سی بات سوچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پاک باز لوگوں کی تربیت فرمائی تھی نا، ان کی کیفیت یہ تھی، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص جنتی آئے گا، ابھی ایک شخص تم میں آئے گا، وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی آئے، آ کے بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ فلاں شخص ہیں۔ دوسرا دن پھر ہوا، پھر نبی کریم نے فرمایا، پھر وہی شخص آئے۔ تیسرے دن پھر ہوا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے انہیں کہا ویسے ہی کہنا کہ میرے گھر میں میرا جھگڑا ہو گیا ہے، اگر آپ 2-3 دن مجھے اپنے گھر جگہ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹے کوئی بات نہیں، آپ میرے گھر رہیں۔ 3 دن رات ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ 3 دن کے بعد کہنے لگے چچا میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا، میرے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں۔ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے رہے کہ ابھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ جب بھی اس وقت کوئی آیا وہ آپ تھے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ نے 3 دن مسلسل فرمایا کہ یہ جنتی ہے، لیکن میں نے کوئی ایسا عمل ایسا نہیں دیکھا جو لوگ نہ کرتے ہوں اور آپ نے کیا ہو، اس لیے میں سمجھنے سے قاصر ہوں، اس لیے میں جا رہا ہوں اب۔ انہوں نے بلا لیا، بیٹے کیا تم وہ خاص عمل مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، اسی لیے تو 3 دن آپ کے پاس ٹھہرا رہا۔ کہنے لگے پھر بات یہ ہے کہ بیٹے یہ بات یاد رکھو، میں کسی بندے کے متعلق اپنے دل کے اندر بغض نہیں رکھتا، کسی مسلمان کے متعلق اپنے دل کے اندر بغض نہیں رکھتا، اور واقعتاً یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم سب ہار جاتے ہیں۔ کسی نہ کسی کے متعلق ہمارے دل میں سیاسی مذہبی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے ہمارے دلوں میں بغض ضرور ہوتا ہے۔ اس صحابی نے کہا اگر میرے پاس کوئی عمل ہے، نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ روزے ہیں، نہ زیادہ، اور اگر میری بات کو سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہ کہ میں کسی مسلمان کے متعلق اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے متعلق بغض نہ رکھے تو اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے، اللہ نے اسے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی، تو میرے بھائیو جو صحابہ کے متعلق بغض رکھے اس کے متعلق کیا ہے؟
اور میں یقین سے آپ کو عرض کر دوں، جو اہل سنت یا اہل حدیث پہ یہ بہتان لگایا جاتا ہے نا کہ یہ آل بیت کے متعلق بغض رکھتے ہیں، اللہ کی قسم اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی احادیث